افطار لاؤنج میں دوبارہ سے خوش آمدید. ہمارے ساتھ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لاؤنج میں عباس حسین صاحب. عباس صاحب تھوڑی زحمت دوں گی کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں وحید صاحب کافی دیر سے فون پہ انتظار کر رہے ہیں. وحید صاحب کا فون ہے واہ کینٹ سے. السلام علیکم وحید بھائی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ کو اور عباس صاحب کو رمضان کریم کی برکتیں مبارک ہوں. بہت شکریہ. آمین. اور آپ کو بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان ہمیں ایثار اور برداشت کا درس دیتا ہے. تو عباس صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیا چیز ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہمارے ملک کی لیڈرشپ خصوصاً پولیٹیکل لیڈرشپ میں جو آج کل عدم برداشت کا جذبہ پایا جا رہا ہے وہ رمضان کے مہینے کی برکتوں سے کم ہو سکے, ان میں برداشت آ سکے, وہ ایک دوسرے کو برداشت کر سکے تاکہ ہم ایک جو قوم ہے وہ ایک اس کو درست سمت کی طرف لے جایا جا سکے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اس کا جواب ایک سیگمنٹ کے بعد دے سکتے ہیں کیونکہ کافی تگڑا جواب ہوگا میرے خیال سے. انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا واک اباؤٹ شوٹ کیا تھا ہماری ٹیم نے, اگر آپ جا کے وہ دیکھ لیں پلیز. اور آئیے گا ضرور کیونکہ میرے خیال سے یہ ایک بہت اہم سوال کیا ہے وحید بھائی نے اور جواب میں بھی سننا چاہتی ہوں. روزہ تو ہے ہی تقویٰ کا نام. روزہ میں تو آپ کو سکھاتا ہی صبر ہے. روزے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو صبر سکون سے سکھایا جائے, ایک دوسرے کے ساتھ ملنا, ایک دوسرے کو برداشت کرنا, اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے ملک کو بہتر سے بہتر کر دے. میرا خیال تو یہی ہے. بس یہی کرنا ہے, کسی کاک نہیں کھانا ہے, مسلمان کو تکلیف نہیں دینا ہے, بس یہی کرنا ہے. 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا ہے. روزہ بیسیکلی ایک ایسا ذریعہ جسے انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, اور یہ برے کام کرتے ہیں ہم لوگ, یہ شیطان جو ہم پر حاوی ہوتا ہے اس سے ذرا ہم بچے رہتے ہیں. ہم سارے انسانوں کو چاہیے کہ خلوص اور محبت سے رہیں, ٹھیک ہے, اور اچھے کام کریں. اسی کے ساتھ دوبارہ سے پروگرام میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں عباس صاحب سے وحید بھائی نے سوال کیا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بھی ایک برداشت اور ایک صبر. یہ تو بہت دلچسپ بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں دوسرے لوگوں میں ایثار اور قربانی اور ضبط اور دوسری چیزیں آ جائیں. اس وقت جو زبردست ٹریجڈی اور ٹراما ملک کے سامنے ہے, میں اس کے نتیجے میں بہت زیادہ وحدت دیکھتا ہوں اکراس دا پولیٹیکل اسپیکٹرم. آج میں نہیں سمجھتا ہمارے سیاسی پارٹیوں میں اس سے زیادہ اور بہتر وحدت اس مصیبت کے وقت جو آئی ہوئی ہے یہ ہے. ورنہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب حالات بہت بہتر ہوتے ہیں تو ہماری خاصی کشاکشی ہوتی ہے. جب حالات ذرا اس درجے کے گمبھیر ہوتے ہیں تو ہم سب کے سب ایک ہاتھ ملا کر کے قوم کو ہاتھ بڑھاتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ اس درجے کی نشانیاں نہیں آئیں جو کہ اس ایمرجنسی کے سامنے آتی ہے, لیکن آلریڈی وہ کوششیں اور ایفرٹس میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کھل چکے ہیں, تو یہ خوش آئند بات. اسی کے ساتھ عباسہ بڑا انٹرسٹنگ سا رہا یہ, کچھ کافی ڈیفرنٹ فارمیٹ نہیں ہے. وہاں ہم کتنا بولتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اچھا چلو ابھی تو کافی باتیں, لیکن یہاں پہ ہو گیا ٹائم پورا. کام کی بات ہے. اسی کے ساتھ بہت شکریہ عباس صاحب, بہت مزہ آیا آپ سے دوبارہ ملاقات کر کے. اسی کے ساتھ ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف, لیکن یہ سوال میں جاتے جاتے آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں میں برداشت آئے اور دوسروں میں صبر آئے تو ہم ایسی چیزیں اخباروں میں کیوں پڑھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ایڈ آ رہی ہے 95% خیبر پختونخوا کو ملنی چاہیے. سندھ والے منسٹر بول رہے ہیں کہ یہ سندھ کو ملنی چاہیے. سب کو مڑ کے یہ کہنا چاہیے کہ یہ پاکستان کو ملنی چاہیے اور پاکستانیوں کے لیے ملنی چاہیے. اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آ جائیے گا.